اس وقت سنو نیوز کے نمائندے سلمان احمد، ڈی سی ساؤتھ جاوید کوسو اور ایس ایس پی سٹی عارف عزیز کے ساتھ گل پلازا کے باہر ہی موجود ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے وہ بتائیں گے۔ جی دیکھیے، اس وقت میں موجود ہوں ایم اے جنرل روڈ پر واقع گل پلازا میں، جو آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا رات 10:30 پونے 11 کے درمیان، جس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں جو ہے وہ دکانداروں کے علاوہ بھی ایک فائر فائٹر بھی جو ہے وہ اس فرقان جس کا نام بتایا جاتا ہے وہ بھی جہاں پر نہ ہو سکا اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے یہاں پر ملبے تلے دبا ہے۔ ایک حصہ گرا تھا عمارت کا جس کی وجہ سے وہ اس کی لاش جو ہے وہ کافی دیر بعد نکالی جا سکی، کیونکہ گاہے بگاہے ملبہ جو ہے وہ اور جو عمارت کا حصہ ہے وہ گرتا جا رہا ہے، شیشے ٹوٹ رہے ہیں، پلر گر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت جو ہے وہ اسی طرح اس کے مختلف حصے گاہے بگاہے گرتے رہیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید کوسو اور ایس ایس پی سٹی عارف عزیز۔ ساؤتھ میں جو ہے وہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اگر اس طرح کے سانحات میں دیکھتا رہوں، 25 سال مجھے ساؤتھ میں ہو گئے، تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کے آخری واقعہ بھی نہیں لگتا مجھے، کیونکہ یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ ایسا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے۔ بہت گنجان آبادی والا علاقہ ہے، یہاں پہ بہت پرانی بلڈنگیں ہیں، پرانا سیٹل ڈسٹرکٹ ہے۔ جہاں تک گل پلازا کا سوال ہے تو گل پلازا بھی 90s کی بلڈنگ تھا، اس میں تقریباً 1500 پلس دکانیں تھیں، اور اب اس پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ فائر سیفٹی سسٹم تھا، ارلی وارننگ سسٹم تھا یا نہیں تھا۔ نہ صرف گل پلازا پر، ہماری ویسے بھی فائر آڈٹ جو ہے کافی بلڈنگوں کا ہم کر چکے ہیں اور کافیوں کو فائن بھی لگا چکے ہیں جہاں پہ فائر سسٹم نہیں ہے، ایس بی سی کے ساتھ مل کے۔ تو اس طرح کی کارروائی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ اب افسوسناک واقعہ تو ہے، اور اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کنٹین کر پائیں جلد سے جلد۔ ذمہ دار کا تعین تو کریں گے ہم، اس پہ پوری لیگل انکوائری ہوگی، اس پہ لیگل جتنی بھی کارروائی ہے وہ ہم لوگ کریں گے، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا بالکل اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات سے پولیس اہلکار اور یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے جو رات کو ہوا ہے، اور رات سے آپ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی جو ریسکیو ادارے ہیں، ایون جو پولیس ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہے، آگ کی شدت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کام میں پرابلم بھی آ رہی ہے۔ پھر کچھ ہمارے لوگوں کے جو ایک طریقہ کار ہے تماشا دیکھنے کے لیے آنا، آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ایک انسیڈنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کولنگ کا عمل پوری رات چلتا رہا، آگ پھر بھڑک جاتی ہے، تو اسی میں آپ نے دیکھا کہ بلڈنگ بھی کولیپس کر گئی ہے یہاں پر۔ اس میں ایک فائر جو ہمارا جو لڑکا تھا بیچارہ فائر فائٹر، وہ بھی شہید ہو گیا، فرقان۔ آپ تعین کریں گے کہ آخر آگ لگی کیوں، اور اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کون ہے؟ اس کا تعین آپ لوگ کس طرح کریں گے، کس طرح تحقیقات کریں گے؟ دیکھیں، جو میری پہلی معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ایک شاپ جو تھی جو آرٹیفیشل فلاور کی، اس میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ وہ شارٹ سرکٹ کے بعد ایک آگ بجھانے کا ایک عمل جاری تھا، جس کے بعد بہت تیزی سے جو ہے وہ باقی دکانوں نے جو ہے وہ آگ کو پکڑنا شروع کیا، جس کی وجہ جو بتاتے ہیں، جو شاپ کیپرز ہی بتا رہے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے بلینکٹس ہیں، کچھ کپڑے ہیں جو تھان ہیں، یہاں پر الیکٹرانک آئٹمز ہیں، پلس کراکری آئٹمز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سوٹ کیسز ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آگ کو پکڑتی ہیں۔ یہ یقیناً ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی ریسکیو ادارے، ریسکیو اہلکار اور جس کے ریسکیو 1122 فائر فائٹرز، کے ایم سی کے فائر فائٹرز اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپریشن اس وقت امدادی کارروائیاں جاری ہیں، آپریشن چل رہا ہے۔ یقیناً جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوتی رہے گی وہ ہم یقیناً سنو نیوز کے ذریعے عوام کو جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔